آپ صاحب یہ سب سے پہلے بتائیں کہ جنات زیادہ تر کس وقت میں حملہ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین جنات مغرب سے پہلے اپنے لشکروں کے ساتھ اور قافلوں کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن گھروں کے دروازے بسم اللہ پڑھ کے بند نہیں کیے جاتے، شیاطین جنات ان گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شیاطین جنات عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے نکلتے ہیں، اور اس وقت ان کی قوت و طاقت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی وقت وہ زیادہ تر حملے کرتے ہیں۔ جن گھروں میں شیاطین جنات کے مسائل ہوتے ہیں، جادو کے مسائل ہوتے ہیں، یا جو جادو زدہ شخص ہے جس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، عموماً عصر کے بعد مغرب سے پہلے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مغرب کے بعد اپنے چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر لے جانے کے لیے، یعنی کہ مغرب اور عشاء کا جو درمیانی وقت ہے اس میں بھی شیاطین جنات کی زیادہ قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم مغرب کے بعد ہی پارک میں جاتے ہیں، دعوتوں پہ جاتے ہیں، گھر سے باہر چھوٹے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، اور پھر ہمارے بچے جب متاثر ہوتے ہیں، بچے روتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اور اسی طرح بچے سوتے ہوئے ڈرتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، یہ ساری علامات شیطانی ہے۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، میڈیسن کھلاتے ہیں، میڈیسن اثر نہیں کرتی، اور پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، پھر دم بھی کرتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ دم کی طرف اکثر لوگ آتے ہی نہیں، وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہتے ہیں اور میڈیسن کھلاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری علامات شیطانی علامات ہوتی ہیں، اور اکثر لوگ ہمارے پاس بھی آ کے کہتے ہیں کہ قاری صاحب جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے میرے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، کندھوں میں وزن پڑتا ہے، بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہوں۔ یہ ساری علامات مغرب کے قریب ہوتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ شیاطین جنات مغرب کے وقت زیادہ حملے کرتے ہیں، ان کی قوت اور طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح شام کے اذکار کیا کرتے تھے، جو دعائیں پڑھتے تھے، اور اس کا حکم یہ ہے، علماء نے جو بیان کیا ہے کہ مغرب سے پہلے شام کے اذکار کرنے چاہیے۔ اچھا، جو شخص مغرب سے پہلے شام کے اذکار کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، شیطان مردود شیاطین جنات اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جو سکتے۔ شام والے اذکار ہیں وہ مغرب سے پہلے کرنے ہیں؟ جی بالکل، مغرب طور پر تو کہا جاتا ہے یہ مغرب کی نماز پڑھ کے تو یہ کریں شام۔ جو شام کے اذکار ہیں وہ عصر کے بعد ہی کرنے چاہیے، چونکہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے پھر تو وہ رات شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے جو شام کے اذکار ہیں وہ عصر کے بعد کر لینے چاہیے۔ باقی جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد پڑھی ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، جیسے کہ آخری 3 سورتیں ہیں، معوذتین ہے، اور اسی طرح آیت الکرسی ہے، سبحان اللہ الحمد تسبیحات، یہ تو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ لیکن جو صبح شام کے اذکار، جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام پڑھی ہیں ان کو عصر کے بعد ہی پڑھنا چاہیے۔